يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ظاہری باطنی بیماری سے مشکل سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا بچہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک سورہ البقرہ کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، تو قرآن پاک کھولیں، اس سورہ فاتحہ کے بعد سورہ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت شروع میں فرماتے ہیں الف لام میم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ الف لام میم یہ ایک نہیں بلکہ 3 حروف ہیں، اور ہر حرف کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں، اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک لفظ پر 10 نیکیاں، تو یہ کیوں کیسے ہے؟ ایک لفظ پڑھ لیا تو 10 نیکیاں؟ تو محدثین فرماتے ہیں یہ قرآن پاک کی عظمت ہے، یہ قرآن پاک کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کلام پاک کا اتنا مقام ہے کہ جو اس کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں دے دیتا ہے۔ تو فرمایا الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، اگر آپ یہ 3 حروف پڑھتے ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو بندہ جو روزانہ قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک سے محبت کرتا ہے، قرآن پاک سے پیار کرتا ہے، تو اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت سے، قرآن پاک کے پیغام سے محبت کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دفعہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، تو ایک فقیر مانگنے والا، تو آپ نے اسے کچھ دیا، پھر اگلی نماز میں پھر وہ آ گیا، پھر اگلی نماز میں پھر وہ آ گیا، تو آپ نے اسے ڈانٹا۔ آپ نے فرمایا جب تیری ضرورت کی چیز تمہیں مل گئی ہے تو دوبارہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال اگلے دن وہ فقیر نہیں آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جس بندے کا قرب اللہ کے ہاں زیادہ ہوتا ہے اس کے ایمان کے تقاضے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم بڑی سے بڑی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی پرواہ کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا اس چیز کا دکھ ہوا کہ کیا کیا جائے، بل پتہ کروایا وہ اپنے گھر میں موجود ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں تشریف لے کر پوچھا کہ سب سے پہلے تو میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں، اور دوسرے تم اپنے گھر میں ہی رہ گئے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے میں نے قرآن پاک کھولا تو اس میں اللہ پاک نے لکھا ہوا تھا کہ زمین میں کوئی بھی ایسا چھپایا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری میری نہ ہو۔ تو جب رزق کی ذمہ داری اس کی ہے تو میں بھی بے پرواہ ہو کے گھر ہی بیٹھ گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا توکل علی اللہ اس قدر ہوا کہ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے، اتنا اس کی عظمت ہے، فرمایا اللہ نے تو یہاں یہ فرما دیا ہے تو وہ میرے رزق کا بندوبست بھی فرما دے گا۔ تو فرمایا اس قرآن کی عظمت ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر بھی 10 نیکی۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی، اسے بغیر شک کے پڑھنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو ذہن میں شک ضرور پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ سفر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ذہن میں شک پیدا، کہیں پیسے نہ ختم ہو جائیں، کہیں پیٹرول نہ ختم ہو جائے، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، خیریت سے پہنچ جائیں، تو ذہن میں ایک خلش سی معاملے میں رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے شروع میں فرما دیا کہ جس چیز کو تم پڑھنے والے ہو لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو کچھ اس میں بیان کر دیا گیا ہے وہی حقیقت ہے، وہی سچ ہے، اور اسی میں ہی بہتری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔
جو تقوی والے لوگ ہیں، جن کی زمین زرخیز ہے، جن کی زمین دیکھیں جب بارش برستی ہے تو ٹیلوں پر بھی برستی ہے، پہاڑوں پر بھی برستی ہے، ہر جگہ برستی ہے، لیکن فائدہ اس زمین کو ہوتا ہے جو زرخیز ہوتی ہے، فائدہ اس بندے کو ہوتا ہے جو بارش کا پانی جمع کر لیتا ہے۔ تو جو نہ بارش کا پانی جمع کرتا ہے، زمین بھی تھوڑ زدہ ہے، تو وہاں اعلیٰ سے اعلیٰ بارش بھی کوئی اثر نہیں کرتی۔ اس طرح قرآن پاک، اس کی اتنی عمدہ آیات ہیں، اتنا پیارا پیغام ہے، لیکن اسی زمین پر اپنا اثر کرتا ہے جس کی زمین زرخیز ہوتی ہے۔ ورنہ قرآن پاک ایک ایسا راز ہے کہ جو اپنا راز ہر بندے کے سامنے نہیں کھولتا، اپنا راز ہر بندے کے سامنے نہیں کھولتا۔ جو اس کو کھنگالتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، قرآن پاک کی ایک ایک لفظ میں اس بندے کو اپنی کامیابی کا سامان ملتا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، تقوی والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں متقین کون ہیں؟ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا متقین ہیں، محسنین ہیں، مومنون ہیں، آگے اللہ تعالیٰ مومنین، محسنین، متقین کی تشریح بھی فرماتے ہیں کہ میں جنہیں متقین کہہ رہا ہوں وہ کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر یہاں فرمایا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا متقین کی پہلے نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ محدثین علماء فرماتے ہیں یہاں غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان سے پوشیدہ ہے لیکن خدا نے اس کے ماننے کا حکم دیا ہے، اس کے ماننے کا حکم دیا ہے۔ اور سب سے بڑا غیب خود خدا کی ذات ہے، سب سے بڑا غیب خود خدا کی ذات ہے، لیکن رب نے فرمایا ہے مجھے مانو۔ تو اللہ تعالیٰ کو غیب یعنی جو چیز اس نے بندوں پر ظاہر نہیں کی، صرف حکم دیا ہے، صرف حکم دیا ہے۔ تو جو بندہ کہتا ہے نا یا اللہ میں بن دیکھے تجھے مانتا ہوں، میں بن دیکھے تجھے مانتا ہوں، تو رب ایسے غیب پر ایمان رکھنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اب ہم نے کسی نبی یا کسی رسول کو ظاہری حیات میں اس طرح تو نہیں دیکھا، لیکن اب رب نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ۔ تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے غیب کے حکم پر عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی کتاب، حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو بظاہر تو ہمارے پاس کوئی ایسا نقطہ، تو فرمایا جیسا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک فلسفی نے سوال کیا تھا کہ علامہ تو بڑا فلسفی ہے اور ہر چیز کی نوک پلک دلیل ہے جی، اس چیز کو مانے بغیر تو کسی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے، تو رب کے ایک ہونے کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس وہ دلیل ہے جس کو تم بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں۔ فرمایا وہ کون؟ فرمایا میرا نبی میرے رب کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کافر بھی کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، کافر بھی حضور کو صادق اور امین مانتے تھے۔ فرمایا میرے پاس وہ دلیل ہے جس کا انکار کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا ایسے غیب کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ قبر کے حالات ہیں، نہیں پتہ، یا اللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا، حدیث جبریل ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال پوچھا مل ایمان ہو، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، جنت دوزخ پر ایمان لائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بندوں نے دیکھی نہیں ہوتی۔ ایک نبی نے آ کر کہا، اور نبی بتاتا ہی غیب کی خبریں ہیں، نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کے بارے میں بتاتا ہے، اور جو اس کے ماننے سے مان جائے وہی صاحب ایمان ہوتا ہے، وہی صاحب ایمان ہوتا ہے۔ فرمایا غیب پر ایمان لے آؤ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جنہیں نماز کا شوق ہے، جنہیں نماز کا شوق ہے، 5 وقت۔ حضور نے فرمایا کہ میں جب معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان جو ہیں وہ عرش کے پایوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے عرض کی یا رب العالمین یہ کون سے خوش قسمت نوجوان ہیں؟ فرمایا اے میرے محبوب یہ وہ نوجوان ہیں جو اپنی جوانی میں نماز کے اس قدر پابند تھے، جب ایک نماز کا وقت گزر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار دوسری نماز کب ہونی ہے،
جب دوسری نماز کا وقت ہو جاتا فرماتے تیسری نماز کب ہونی ہے؟ تو میں نے انہیں اس انتظار کا یہ صلہ دیا ہے کہ یہ میرے عرش کے سائے کے تلے رہیں گے، میرے عرش کے پایوں کے قریب رہیں گے، کیونکہ یہ ہر وقت نماز کے انتظار میں رہتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو نماز کا انتظار کرنا، نماز پڑھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اور حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے مجھے خوش کرنا ہو وہ نماز پڑھے۔ تو ایسا یہ تزکیہ نفس ہے۔ 5 وقت جو انسان، آج کل تو لمبی راتیں ہیں، 5 وقت جو بندہ انسان نماز پڑھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور 5 دفعہ اس میں نہائے، اس پر کوئی میل کچیل گندگی رہ سکتی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا اسی طرح نماز کا عالم ہے، جو 5 وقت وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اور آج اس بیماری نے ثابت کیا ہے کہ جو لوگ صفائی ستھرا، مسلم ممالک میں اس بیماری کا جو ریشو ہے وہ کم ہے دیگر ممالک سے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان صفائی کا خیال رکھتا ہے، اور جس گورے نے کئی سالوں تک نہانا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان جب 5 وقت وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، مسواک کرتا ہے، کانوں میں پانی ڈالتا ہے، اپنے سر کا مسح کرتا ہے، تو کتنی صفائی ہو جاتی ہے۔ یہی تقاضا ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ نصف الایمان، ایمان کا نصف صفائی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دفعہ اپنا مانگ مبارک نکار رہے تھے، کنگھی کر رہے تھے پانی میں دیکھ کر، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ گندا رہنا کوئی فقیری نہیں ہے، گندا رہنا، صاف رہنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میرے گھر میں آؤ تو صاف غسل کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، عمدہ لباس پہن کے آؤ، نہیں تو اچھا لباس پہن کے آؤ، کیونکہ ایک پاکیزہ جگہ میں آ رہے ہو۔ تو فرمایا کہ میرا بندہ جو ہے، متقین جو ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور یقین مانیں نماز پڑھنے سے پتہ نہیں انسان کے کتنے بوجھ دور ہو جاتے ہیں، کتنی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بندہ آتا ہے، کچھ وقت کے لیے اسے خدا کا ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ اپنے کاروبار کی جھنجھٹ سے نکلتا ہے، تسبیح و تحلیل، پھر چلا جاتا ہے، پھر ایک نماز کے لیے آتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کی کوئی نماز مس نہ ہونے پائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متقین ایک نشانی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کے دیے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، غرباء مساکین میں وہ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ متقین کی نشانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ چوتھی نشانی ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ، اے محبوب ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر اترا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ پر اترا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر اترا ہے، جو آپ سے پہلے نبیوں پر اترا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد اترے گا، کیونکہ آپ کے بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل، اے محبوب جو آپ پر اترا ہے، جو آپ سے پہلوں پر اترا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ تو فرمایا یہ ختم نبوت کی مہر لگا دی اللہ پاک نے، ورنہ اللہ پاک یہ فرماتے کہ آپ کے بعد جو اترے گا، فرمایا آپ کے بعد ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہی پڑھنا ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں، وہی چیز پر عمل کرنا ہے جو آپ پر اترا۔ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر انہیں پتہ ہے ایک دن مرنا ہے، انہیں پتہ ہے ایک دن مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ وہ پوچھے اس کی مرضی ہے، نہ پوچھے اس کی مہربانی ہے۔ اگر کرم فرما دے ہم غریبوں پر، یہ اس کا کرم ہے، فضل ہے، پوچھ لے تو وہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کا سوال کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو جو بھی نعمت ہے، جو بھی نعمت مل رہی ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ بڑے ایسے لوگ ہیں پتہ نہیں کون کون سی مصیبت میں، لیکن اللہ نے آپ کو بچایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کسی مصیبت میں ہیں تو پتہ نہیں کوئی بندہ آپ سے بڑی مصیبت میں ہے تو یا اللہ مجھے اس سے بچایا ہے، تو جب شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو حالت امن میں لے آتے ہیں۔
تو ہر حال میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گلشن اہل بیت، کسی نے پوچھا حضور خوش رہنے کا کوئی نسخہ بتائیں، بندہ خوش رہے، فرمایا اللہ کی رضا پر راضی رہا کرو، اللہ کی رضا پر راضی رہا کرو، تمہیں اللہ خوشی دے دے گا۔ لیکن اگر اب بندہ یہ چاہے کہ یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، یہ ہوتا وہ نہ ہوتا، تو فرمایا یہ تو خواہشیں بڑے بڑے بادشاہوں کی پوری نہیں ہوئی۔ تو فرمایا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسروں سے بہتر بنایا ہے، اللہ نے مجھے دوسروں سے اچھا بنایا ہے۔ فرمایا ایمان والوں کی یہ کیفیت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ 5 کیفیات اپنے اندر پیدا کر لیں، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا، نماز کی پابندی اور اللہ کے دیے سے خرچ کرنا، حضور پر جو اترا ہے اس پر ایمان رکھنا، حضور سے پہلے جو اترا ہے اس پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو فرمایا ایسے ہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو 2 جہانوں کی کامیابی ملتی ہے۔ تو یہ 5 آیات ہیں، ان کو کبھی پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ میں یقین مانے اگر بندہ کوئی 5-7 آیات ہی روزانہ قرآن پاک کی پڑھے ترجمے کے ساتھ، اس کی تفصیل، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں، عطا فرمائے۔